ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت والی زندگی عطا فرمائے، صحت اور سکون سے نوازے، آمین۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ اس میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کی جو شادی شدہ زندگی کا اہم حصہ ہے، یعنی ازدواجی تعلقات، ہم بستری اور اسے مزید خوبصورت بنانے کے طریقوں کے بارے میں آپ کو کچھ ایسے عملی، آسان اور شرعی طور پر جائز طریقے بتاؤں گی جن سے آپ کی بیوی نہ صرف ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی بلکہ وہ خود بھی آپ سے یہ بات کہے گی کہ کیا آج رات ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی مرد کو کوئی ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ بیوی کو مکمل اطمینان اور خوشی نہیں دے پا رہا تو اس کے لیے بھی ایک بہت مؤثر، قدرتی اور دیسی نسخہ بتاؤں گی جو انشاءاللہ مردانہ قوت، طاقت اور سختی میں واضح اضافہ کرے گا۔ سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ بیوی اکثر شوہر کی طرف سے ہم بستری کی دعوت کو کیوں ٹھکرا دیتی ہے یا انکار کر دیتی ہے۔ اس مسئلے کو سطحی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کی جڑ تک نہ پہنچیں تو حل بھی نہیں مل سکتا۔ بیوی کے انکار کی سب سے عام وجوہات یہ ہوتی ہیں: ذہنی تناؤ اور پریشانی، گھر کے کام، بچوں کی پرورش، سسرال والوں کی ذمہ داریاں یا کوئی اور ذاتی فکر اسے تھکا دیتی ہے۔ جسمانی تھکاوٹ، پورا دن گھر کا کام، کھانا پکانا، صفائی اور بچوں کی دیکھ بھال کے بعد وہ جسمانی طور پر تھک جاتی ہے۔ ہارمونل تبدیلیاں، ماہواری کے دنوں کے قریب، حمل کے بعد یا عمر کے ساتھ ہارمونز میں اتار چڑھاؤ اس کی خواہش کو کم کر دیتا ہے۔ جذباتی دوری، اگر شوہر دن بھر مصروف رہے، بات چیت نہ کرے، پیار کا اظہار نہ کرے تو عورت محسوس کرتی ہے کہ وہ صرف جسمانی ضرورت کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اگر بیوی بالکل صحت مند ہے، کوئی جسمانی یا ذہنی مسئلہ نہیں، پھر بھی جان بوجھ کر بار بار انکار کرتی ہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے یہ غلط ہے۔ بیوی پر شوہر کے حق ہیں اور اسے شرعی طور پر پورے کرنے چاہئیں جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، لیکن اس کے جواب میں شوہر کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی بلا وجہ انکار کرے تو کیا ہم کسی اور عورت سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے اور گھر تباہ کرنے والا قدم ہے۔ حل اللہ کے دیے ہوئے طریقوں میں تلاش کریں، نہ کہ گناہ میں۔ اب آئیے عملی اقدامات کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی خود بخود پرجوش ہو جائے، آپ کی طرف راغب ہو اور خود ہی ہم بستری کی خواہش ظاہر کرے تو یہ چند چیزیں باقاعدگی سے کریں۔ ماحول کو رومانٹک بنائیں۔ رات کو کمرے کی لائٹس مدھم کر دیں۔ موم بتیاں جلا کر نرم روشنی پیدا کریں۔ اس کی پسند کی خوشبو، پرفیوم یا اگر کمرے میں چھڑکیں۔ ہلکی سی پسندیدہ موسیقی چلائیں جو دونوں کو پسند ہو۔ اس کے کندھوں، کمر اور پاؤں کا ہلکا مساج کریں۔ یہ نہ صرف تھکاوٹ دور کرے گا بلکہ قربت کا احساس بھی بڑھائے گا۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد بیٹھیں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی محنت کی قدر کریں۔ کہیں کہ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ ہفتے میں ایک بار باہر گھومنے کا پروگرام بنائیں، پارک، ریسٹورنٹ یا کوئی خوبصورت جگہ۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلیں، باتیں کریں۔ جسمانی تعلق سے پہلے جذباتی رابطہ مضبوط کریں۔ پیشانی پر بوسہ دیں، پیار سے چھوئیں۔ یہ یقین دلائیں کہ آپ اس کی خوشی اور سکون کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جب عورت یہ محسوس کر لے گی کہ وہ محض جسمانی چیز نہیں بلکہ آپ کی محبت کا مرکز ہے تو وہ خود آپ کے قریب آ جائے گی۔ اب دوسری اہم بات، اگر مرد کو خود کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے، عضو تناسل میں سختی نہ آ رہی ہو، جلدی ختم ہو جاتا ہو یا طاقت کم لگتی ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قدرتی اور محفوظ طریقوں سے بہتری ممکن ہے۔ یہ بہت آسان دیسی نسخہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور آزمائیں۔ 1 گلاس گرم دودھ لیں، بکری کا دودھ ہو تو بہتر ورنہ گائے کا۔ 4 سے 5 کھجوریں پہلے 2 سے 3 گھنٹے پانی میں بھگو کر نرم کر لیں۔ 5 بادام،
छिलका उतार कर इस्तेमाल करें। चुटकी भर दालचीनी, पाउडर 2 से 3 ज़ाफ़रान के रेशे, 1 चम्मच खालिस शहद, सबको मिलाकर गर्म दूध में अच्छी तरह मिक्स करें और आहिस्ता आहिस्ता पी लें। ये नुस्खा जिस्म को अंदर से ताकत देता है, खून की गर्दिश बेहतर करता है, जिनसी कमज़ोरी दूर करता है और उज़्वे तनासुल में सख्ती और ताकत बढ़ाता है। इंशाअल्लाह कम से कम 15 से 20 दिन तक बाकायदगी से इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन हो तो 30 से 40 दिन तक जारी रखें। ये तरीक़ा कुदरती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, सस्ता है और घर में आसानी से दस्तयाब अज्जा से बनता है। इसके साथ साथ सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी भी अपनाएं, बाकायदा वर्जिश करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, तनाव कम करें, नमाज, ज़िक्र, कुरान की तिलावत करें, सिगरेट, शराब और जंक फूड से परहेज़ करें। उन सब को मिलाकर आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और मुतमईन हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। अगर आपको कोई फ़ायदा पहुँचा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ दें।